آج میری گفتگو پاکستان کے موجودہ سیاسی حالات کے تناظر میں ان لوگوں کے لیے ہے، خصوصی طور پر جو حالات کو سمجھتے ہیں یا حالات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میرے نزدیک پاکستان تاریخ کے آج اس دوراہے پر کھڑا ہے جہاں سے ایک معمولی سی غلطی پاکستان کو بدترین قسم کے خلفشار، انتشار و افتراق اور لاقانونیت کی جانب لے کر جا سکتی ہے، اور دوسری سمت تھوڑی سی معاملہ فہمی، دور اندیشی، عقل مندی اور اعتدال کے ساتھ سوچ کر راستہ بنا کر اس کو ترقی کی اعلیٰ ترین منازل پر پہنچایا جا سکتا ہے اور نتیجتاً عوام کی خوشحالی کا راستہ کھولا جا سکتا ہے۔ ایک تاثر جو حقیقی آزادی کے لانگ مارچ کے حوالے سے کچھ سازش گر حضرات یہ تاثر قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ خدا نخواستہ تحریک انصاف اور افواج پاکستان کے درمیان کوئی تصادم کی صورتحال ہے، کوئی مخاصمت ہے، کوئی مقابلہ ہے یا کوئی ٹکراؤ ہے۔ چیئرمین عمران خان نے بھی بار بار اس بات کی وضاحت کی ہے اور ابھی بھی انہوں نے بات کہی کہ سرحدوں پر کھڑے ہوئے فوجی جوان ہمارے بچوں کی طریقے سے ہیں، وطن بھی میرا ہے، فوج بھی میری ہے، اس کے خلاف نہیں جایا جا سکتا۔ میری صرف گزارش یہ ہے کہ اس قسم کی فکر کو یکسر مسترد کرنے کی ضرورت ہے کہ جس سے تاثر قائم کرنے کی کوشش بعض وطن دشمن عناصر، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ گھس بیٹھی ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ایسے لوگ جو بڑے جو ہے وہ مہربان بن کر جو ہے وہ سامنے آتے ہیں، لیکن ان کے اندر چھپی ہوئی پاکستان سے مخاصمت جو ہے نظر آتی ہے، وہ حضرات اس تاثر کو قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں ذاتی طور پہ میں ایک سینئر سیاسی کارکن ہوں، کم و بیش 40 سال سے اسی راہ پر جو ہے گامزن ہوں۔ میں مختصر ترین گفتگو اس حوالے سے کروں گا کہ فیض کے ان اشعار کو کہ گھر رہیے تو ویرانی دل کھانے کو آوے، راہ چلیے تو ہر گام پہ غوغائے سگا ہے، یہاں اہل جنون، میرے ہموطنوں کے حوالے سے کہ یہاں اہل جنون یکبا دیگر دست و گریباں، وہاں جیش حوث دشمن، اور خصوصی طور پہ وہ دشمن جو ہمارے سرحد کے اوپر ہے، جو ہمارا ازلی دشمن ہے، وہاں جیش حوث تیغ بکف در پہ جا ہے۔ ہر محب وطن پاکستانی کو ان لائنز کے اوپر سوچنا چاہیے اور اپنی جمہوری جدوجہد کو تشدد سے پاک کر کے، دور کر کے اپنی حقیقی آزادی کی منزل پر پہنچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ شکریہ۔